بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فاسٹس. ٹیکسٹ ایکٹ 2 سین 2 ان فاسٹس ہاؤس. لائن نمبر از 1 اکارڈنگ ٹو مائی بک. واٹ از یور لائن نمبر؟ آپ کی بھی 1 ہے این کے ایم کے مطابق. پیج نمبر کیا آپ کا؟ انگلش ورژن ہے آپ کی بک اور پیج نمبر ہے 122. اوکے. ایکٹ 2 سین 2 کے اندر اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے ڈاکٹر فاسٹس اپنی ساؤل بیچ چکا ہے اور ایک ایگریمنٹ بھی لکھ کر دے چکا ہے لوسیفر کو، جو کہ میفسٹوفیلس اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے. اس کے بعد میفسٹوفیلس نے ڈاکٹر فاسٹس کو ایک بک دی ہے جس کے اندر وہ تمام تر جادو کے فارمولاز موجود ہیں جن کو وہ ریسائٹ کرے گا، پڑھے گا یا جن کو دائرے بنائے گا تو جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. اوکے. اس کو بک ایک ہینڈ اوور کر دی گئی ہے جو کہ جادو کو عمل میں لانے کے لیے ہے. ناؤ فاسٹس اپنے گھر پر ہے. فاسٹس when I behold the heavens then I repent. جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں پچھتاتا ہوں. and curse thee wicked Mephistopheles. اور بدماش میفسٹوفیلس تم پر لعنت ہو. because thou hast deprived me of those joys. تم نے مجھے ڈپرائیو کر دیا ہے ان خوشیوں سے جو مجھے ملنی تھی. آپ دیکھتے ہیں پچھلے ٹیکسٹ میں آپ دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر فاسٹس بار بار ہیون کے بارے میں اور گاڈ کے بارے میں، کرائسٹ کے بارے میں سوچتا ہے اور ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، پچھتانا چاہتا ہے تاکہ وہ ہیون کو اور گاڈ کو تمام چیزوں کو دوبارہ ہولی مقدس چیزوں کو ریسٹور کر سکے. لیکن پھر اس کو ایول اینجلز یا میفسٹوفیلس وہ راستے سے بھٹکا دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ اینجل آ جاتے ہیں جو کہ فاسٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ تم اچھے کام کی طرف واپس آؤ. اور پھر دیکھتے ہیں ایول اینجل آ جاتے ہیں جو اسے دوبارہ ڈسکریج کرتے ہیں گاڈ کے نیم پر اور کہتے ہیں کہ تم سیٹن کا راستہ اپناؤ، شیطان کا راستہ اپناؤ. سو یہ گڈ اینجل اینڈ ایول اینجل یہ ایک کشمکش کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ انسان کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے. وہ اچھائی کی طرف سوچتا ہے پھر وہ برائی کی طرف سوچتا ہے. تو ہر انسان کے اندر یہ انٹرنل کنفلکٹ موجود ہوتا ہے. یہ ایک نئی چیز ہے ڈراماز کے اندر. آپ نے جب ایڈیپس ریکس پڑھا ہے تو اس کے اندر انٹرنل کنفلکٹ نہیں ہے، موٹا تازہ انٹرنل کنفلکٹ نہیں دکھایا گیا. تمام تر کنفلکٹ آؤٹ سائڈ پر تھا، فزیکل باہر تھا. انٹرنل ہیرو کے مائنڈ میں کنفلکٹ نہیں تھا. تو یہاں یہ چیز نئی انٹروڈیوس کرائی گئی ہے کہ ذہن کے اندر بھی کنفلکٹ چل رہا ہے، انٹرنل کنفلکٹ، ٹو بی اور ٹو بی ناٹ. یہ مشہور ڈائلاگ ہے ہیملیٹ کا. اس کے بعد شیکسپیئر نے جب ایک ڈرامہ لکھا ہے ہیملیٹ، اس کی سب سے بڑی شہرت کی وجہ یہی تھی کہ اس کے اندر وہ کہتا ہے ٹو بی ناٹ، کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کروں یا نہ کروں. یہ انسان کی ایک کشمکش ہے جو دکھائی گئی ہے. ہیئر از آلسو، اسی لیے مارلو کو فادر آف شیکسپیئر کہا گیا ہے کہ انٹرنل کنفلکٹ بھی یہاں پر اس نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے ڈرامہ کے اندر. تو ٹیکنیک کے حوالے سے یہ ایک بات میں نے آپ کو کنوے کر دی ہے. Mephistopheles, why Faustus, thinkest thou heaven is such a glorious thing? تم کیا سمجھتے ہو جنت کوئی بہت ہی روشن چمکدار چیز ہے؟ I tell thee, it's not half so fair as thou. میں تمہیں بتاتا ہوں جنت اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے، تمہاری آدھی بھی خوبصورت نہیں ہے. جتنا تم خوبصورت ہو اس کے 50% بھی جنت خوبصورت نہیں ہے. Because paradise is for human being. ہم زیادہ خوبصورت ہیں، ہمارے لیے پیراڈائز ہے، ہم پیراڈائز کے لیے نہیں ہیں. پیراڈائز از این انعام ہے، پیراڈائز ایک انعام ہے، نہ کہ ہم پیراڈائز کے لیے. اصل میں ہمیں پیراڈائز کے لیے کام نہیں کرنا، ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، پیراڈائز ایک انعام مل جائے گی. جو لوگ مسلسل پیراڈائز کے خواب دیکھتے ہیں، حوریں دیکھتے ہیں، اس کو فوکس کر لیتے ہیں، تو ان کا بھی پتہ نہیں کس طرح سے کامیابی ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. آئی ڈونٹ نو.
I tell thee, it's not half so fair as thou, or any man that breathes on earth. تو کوئی بھی روئے زمین پر سانس لینے والا آدمی ہے اس سے آدھی خوبصورت ہے یہ جنت، یعنی کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے جنت سے۔ ولیم وورتھ نے کہا تھا، ورڈزورتھ نے، اس نے کہا تھا دا موسٹ اسٹرائکنگ آبجیکٹ آف نیچر از ہیومن بینگ، سب سے اچھا جو نیچرل آبجیکٹ ہے دیکھنے کے قابل ہے وہ انسان خود ہے۔ فاسٹ ہاؤ پرووest thou that، تم اس بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ جنت مجھ سے آدھی خوبصورت ہے؟ اٹ واز میڈ فار مین، کیونکہ یہ انسان کے لیے بنی ہے جنت۔ therefore is man more excellent، اسی لیے انسان زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ لائن انڈرلائن کریں، یہ لائن ورلڈینس اور انڈیویجولزم کو شو کرتی ہے۔ لائن اسپیشل لکھ لیں اس لائن کے ساتھ، انڈیویجولزم۔ انڈیویجولزم کا مطلب ہے خود، میں، انفرادیت، میں، میری بات، اوکے، یعنی کہ سب سے پہلے انسان ہے، انسان ہے تو جنت ہے، تو جنت انسان کے لیے کریٹ کی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آتی ہے سب سے پہلے میں ہوں، میری خواہشات ہیں، تو یہ اس ایج کی ڈیمانڈ تھی، ٹھیک ہے۔ انڈیویجولزم اینڈ ورلڈینس، یہ دو بڑی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں رینیساں کے لیے۔ 16 سینچری کے اندر رینیساں آئی تھی۔ رینیساں ایک تحریک کا نام ہے، رینیساں ایک تحریک کا نام ہے، لکھا ہوتا ہے رینیسنس، پڑھتے ہیں رینیساں۔ رینیساں ایک تحریک کا نام ہے جو کہ 15، 16، 17 سینچری میں آئی تھی، 18 سینچری تک پائی جاتی ہے رینیساں۔ رینیساں کا مطلب ہے ریوائول، ری برتھ۔ آپ لوگ رینیساں کو نوٹ کر لیں، رینیساں ری برتھ کا نام ہے، ریوائول کا نام ہے۔ 14 سینچری تک لوگ ریلیجس تھے، پوپ، کیتھولک چرچ کو ہی مانتے تھے۔ پھر لوگوں کے اندر شعور آیا، لوگ پروٹیسٹنٹ ہو گئے، لوگ پیورٹن ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ لوگ چرچ کے خلاف ہوئے۔ پھر رینیساں شروع ہوئی۔ رینیساں کیا ہوئی؟ رینیساں روم سے ہی شروع ہوئی تھی، وہاں کیتھولک لوگ تھے، ان کے خلاف شروع ہو گئی تھی ایک تحریک، بھئی یہ مذہبی لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کرپٹ ہو گئے ہیں۔ روم سے فرانس میں آ گئی تھی رینیساں یہ تحریک۔ فرانس میں جب آئی تھی تو وہاں پر انقلاب فرانس آ گیا تھا، غریب لوگ دوبارہ اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے حقوق چھین لیا غریب لوگوں نے۔ سیم لائک پھر 16، 17 سینچری میں انگلینڈ میں رینیساں آ گئی تھی۔ انگلینڈ میں جب یہ تحریک آئی تو کیا ہوا کہ تبدیلی آئی، لوگوں نے کہا نہیں، لوگوں نے ریلیجن کو، گاڈ کو سائڈ پر کر دیا، اور انہوں نے کہا نہیں، سب سے پہلے ہماری خواہشات، ٹھیک، اور پھر انہوں نے کہا دنیا داری۔ پھر اسی لیے رینیساں کی کوالٹیز کیا بنی؟ رینیساں ایک تحریک ہے جس کی کوالٹیز یہ ہیں کہ اس دور کے لوگوں کے اندر خواہش ہے، ہنگر فار نالج ہے، نالج وداؤٹ فیٹرس، بغیر کسی رسے کے، شکنجے کے، بغیر کسی شیکلز کے، زنجیروں کے نالج گین کرنا، چاہے وہ سیکس کے بارے میں ہے، چاہے وہ سیٹن کے بارے میں ہے، چاہے وہ گاڈ کے بارے میں ہے، چاہے کسی اور نیشن کے بارے میں ہے، چاہے کسی دور دراز کی سرزمین کے بارے میں ہے نالج، چاہے وہ اجرام فلکی، آسمان میں موجود تمام پلانٹس اور سٹارز کے بارے میں ہے، نالج کوئی بھی ہے، چاہے وہ بلیک میجک ہے، اس کے اوپر اس کا نالج گین کرنا، یہ خواہش تھی اس دور کی، رینیساں کی کوالٹی تھی، اس دور کے لوگ یہ چاہتے تھے۔ اس طرح ہنگر فار بیوٹی تھی، سینسل پلیئرز کے لیے، سیکس کرنے کے لیے لوگوں کی خواہشات تھی، وہ فلفلمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ سیم لائک ایڈونچر کی ساؤل اس وقت موجود تھی۔ رینیساں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس دور کے، اس تحریک کے دور کے لوگ جو ہیں وہ کوئی ایڈونچرس ڈیڈ پرفارم کرنا چاہتے تھے، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے۔ اس دور کے اندر لوگ پاور گین کرنا چاہتے تھے، طاقت گین کرنا چاہتے تھے۔ رینیساں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ اس دور کے لوگ ویلتھ اکٹھی کرنا چاہتے تھے، پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔
ٹھیک ہے، یہ رنیساں کی چیدہ کوالٹیز ہیں. میں سمرائز کر دوں رنیساں ایک تحریک ہے، ایک ریولوشن ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک لوگوں کی ایک سوچ سمجھی ایک روش ہے جو شروع ہوئی تھی روم سے. اور اس میں بیسک چیز تھی کہ اولڈ اتھارٹیز کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اس دنیا میں سالڈ طریقے سے جینے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور جو خواہشات ان کے من میں تھیں جن کو برا کہا جاتا تھا ان کو انہوں نے فلفل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. تو اس تحریک کو رنیساں کہا گیا، اس انداز کو، اس سوچ کو رنیساں کہا گیا. تقریباً 400 سال رنیساں رہی ہے یورپ کے اندر، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں 14, 15, 16, 17, 18 سینچری تک رنیساں کے ایفیکٹ موجود رہے ہیں. لوگ رنیساں کے موڈ میں رہے ہیں. پچھلے دنوں مشرف آیا تھا تو اس نے کہا پاکستان کے اندر اب رنیساں آ گئی ہے. میڈیا جب اس نے بنایا تو اس نے کہا رنیساں آ گیا، اب شعور آ گیا ہے، اب لوگ اپنے ول کے ساتھ جئیں گے، لوگ کسی مولوی کے کہنے پر نہیں جئیں گے. اس نے کہا تھا. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، ہم صرف یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کفر سے بچائے واٹس ایور. تو یہ جو لائن لکھی ہوئی تھی اٹ واز میڈ آف مین دیئر فور از مین مور ایکسیلنٹ. اب یہاں پر اس لائن کے اندر مین مور ایکسیلنٹ، انسان کی ویلیو زیادہ کر دی گئی کہ ریلیجن کیسے ریلیجن ہے، انسان ہے تو ریلیجن ہے. مشرف نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے پاکستان. اس نے کہا سب سے پہلے اگر پاکستانی موجود ہیں انسان بچ جائیں گے، موجود رہیں گے، زندہ رہیں گے، بھوکے نہیں مریں گے، بیمار نہیں ہوں گے، تو پھر پاکستان بھی ہے تو پھر اسلام بھی ہے، پھر سب چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس نے کہا جی پاکستانی لوگ بچنے چاہیے کچھ بھی ہو. تو یہ وہی بات کر رہے ہیں. اس دور کے 16 سینچری کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے انسان. انہوں نے کہا جی گاڈ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ گاڈ کو ہمیں متعارف کرایا کرائسٹ نے. ہو واز کرائسٹ؟ سب سے پہلے وہ انسان تھا. اس نے سوچا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے بعد بتا دیا ہے کہ جی ایسے گاڈ ہے. یعنی کہ انسان ہی نے گاڈ کے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اکارڈنگ ٹو دس بک، اکارڈنگ ٹو دا کنٹیکسٹ پیچھے والے، انسان ہی نے گاڈ کے خد و خال اجاگر کیے ہیں، اس کا رنگ روپ اجاگر کیا ہے، اس کی سوچ، وہ کیا کہتا ہے، کس طرح سسٹم چلاتا ہے، اس چیز کو انٹرپریٹ انسان نے کیا ہے. تو انسان ہے تو پھر گاڈ کی پہچان ہوئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جسٹ ہیلو، وعلیکم السلام. 2 گھنٹے کے بعد کال کیجیے گا میں لیکچر میں. تو انسان سب سے پہلے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنت کس نے بنائی؟ ان کا خیال یہ تھا بھائی جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، لوگ آپس میں پریشان حال تھے، اور پریشان حال تھے تو انہوں نے دیکھا بھی اب تو لوگ ہمیں مار ڈالیں گے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں مارتے ہیں تو مار ڈالیں. ایکسٹریم جب مایوسی آ گئی تو انہوں نے ایک کنسیپٹ بنا لیا، مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، ایک دور جگہ پر جنت ہے، ہم وہاں جائیں گے کیونکہ ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں. تو جنت کا تخیل آ گیا اور لوگوں نے کہا ہاں ہم نے وہاں. یہ مایوس کن رویے سے جنت تخلیق ہوئی اکارڈنگ ٹو سم کریٹکس اینڈ فلاسفرس. اوکے. تو سب سے پہلے انسان ہے، ٹھیک ہے. تو انسان یہاں بتایا گیا ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے. جب اس نے یہ لائن لکھی کہ مین از دا موسٹ ایکسیلنٹ کریکٹر، ایکسیلنٹ چیز ہے، باقی چیزیں اس نے بنائی، اس کی وجہ سے بنی ہیں، تو مین سب سے امپارٹنٹ ہو گیا. تو اس دور کی خواہشات ڈومیننٹ ہو گئی کہ ہاں انسان سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہی از جسٹ اے ڈراماٹسٹ. لیکن آج ان کی ترقی کا راہ بھی دیکھیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج انگلش پیپل اتنے ترقی یافتہ ہیں، تو دیکھیں 16 سینچری میں بیٹھ کر، 17 سینچری میں بیٹھ کر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. جب انہوں نے ڈٹرمائن کر لیا کہ انسان امپورٹنٹ ہے، اور انسان اور یہ دنیا امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے یہاں پر رہنا ہے، یہاں کام کرنا ہے، تو انہوں نے پھر اس دنیا میں رہ کر اچھی بلڈنگز بنائی،
رہنے کے لیے فیسلٹیز پیدا کی، انہوں نے بیماریوں کے علاج تلاش کرنے شروع کر دیے، انہوں نے رابطوں کے بہترین طریقے تلاش کیے، انہوں نے انسان کی آسانیوں کے لیے کام کیا، کیونکہ انہوں نے یہ ڈٹرمائن من میں کر لیا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے۔ جبکہ جو دوسرے مذہبی لوگ تھے ان لوگوں نے یہ، جیسے کہ ہندوازم ہے، ہندو جو تھے وہ کیا سوچ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم نے تو اگلے جہان میں جانا ہے، اسپریچول ورلڈ میں جانا ہے، ہماری اسپرٹ میں ٹریول کرنا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جہاز بنانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے نئے سے نئے کمیونیکیشن کے طریقے دریافت کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم شپ بنائیں، جب ہم نے اگلے جہان میں جانا ہے تو ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج پھر دور تبدیل ہوا، ڈٹرمائن ہوا، آج جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارے ابو جی بیمار ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے میڈیسن لینے جاتے ہیں، وہ میڈیسن کس نے بنائی ہے، کون سے فارمولے کس نے دریافت کیے؟ وہی انگلش میں لوگوں نے تیار کیے، دریافت کیے۔ اب ہم مرہون منت ہیں ان کے، رابطوں کے سلسلے کس نے دیے؟ انہوں نے دیے، ہے نا۔ تو یہ اگر فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ٹروتھ ہے، ایک سچ ہے جس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے مولوی صاحبان بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، ان کی پاکٹ میں موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں ٹی وی بھی ہوتا ہے، وہ اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ بھی بیمار ہوتے ہیں تو وہ میڈیکل سٹور پر جا کر نہیں پوچھتے کہ اس میڈیسن کے اندر سور کی چربی ہے یا نہیں ہے، اس میڈیسن کے اندر مگرمچھ کی چربی ہے یا مینڈک کی چربی ہے یا نہیں ہے۔ دے ول ناٹ آسک کویسچن، وہ نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ٹروتھ ضرور ہیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپریچول ورلڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسپریچول ورلڈ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کو وہاں پر پورے ڈپارٹمنٹ کیمپ کر دیے ہیں اسپریچولزم کے، اور یہاں پر شمس الدین عظیمی صاحب جو پاکستان سے ہمارے وہاں پر لیکچرز دیتے ہیں، بلکہ BZU کے اندر اب انہوں نے کیمپ کیا ہے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر اسپریچولزم کا ڈپارٹمنٹ، اور شمس الدین عظیمی صاحب کی وہاں پر کتاب بھی لگی ہوئی ہے، اور بڑے مطلب اسپریچول کریکٹر ہیں ہمارے۔ تو یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، ڈینائی نہیں کر سکتے، بس آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، کمی پیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف کرے۔ Where we are? First, if it were made for man, it was made for me. اگر یہ انسان کے لیے بنی ہے جنت تو یہ میرے لیے بنی ہے۔ I renounce this magic and repent. میں چھوڑ دوں گا اس میجک کو اور میں پچھتاؤں گا۔ دیکھو کنفلکٹ آ گیا، اب وہ میجک چھوڑنا چاہتا ہے فاسٹس اور ریپینٹ کرنا چاہتا ہے۔ انٹر گڈ اینجل اینڈ ایول اینجل۔ گڈ اینجل فاسٹس ریپینٹ، فاسٹس رو، پچھتاؤ، یٹ گاڈ ول پٹی دی، خدا تمہارے اوپر ترس کھائے گا۔ ایول اینجل thou art a spirit، تم نے جادوئی عمل اپنا رکھا ہے۔ اسپرٹ کا مطلب روح کا کوئی، آرٹ کا مطلب عمل، تم نے روح کا عمل اپنا رکھا ہے، مین کہ ہی سینگ دیٹ تم کالا جادو کرتے ہو۔ گاڈ کین ناٹ پٹی دی، تمہارے اوپر خدا کبھی بھی رحم نہیں کر سکتا۔ Who buzzeth in mine ear, I am a spirit، کون میرے کان میں آ کر یہ کہتا ہے، بزت بز کرتا ہے، بزنگ ساؤنڈ نکالتا ہے کہ میں ایک روح ہوں۔ بی آئی اے ڈیول، کیا میں کوئی بدروح ہوں؟ یٹ گاڈ میں پٹی می، تاہم گاڈ مجھ پر پٹی کرے گا۔ آئی گاڈ ول پٹی می ایف آئی ریپینٹ، ہاں اگر میں ریپینٹ کروں، پچھتاؤں، تو خدا میرے اوپر ترس کرے گا۔ آئی بٹ فاسٹس نیور شیل ریپینٹ، لیکن فاسٹس کبھی بھی نہیں پچھتائے گا بچوں۔ یہ ایول اینجل کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ گیا ہے ایول اینجل، تو جا کے لوسیفر کو لے آئے گا نا، بھئی دیکھو یہ پچھتا رہا ہے اور ہمارے وعدوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ فاسٹس مائی ہارٹ سو ہارڈنڈ، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ آئی کین ناٹ ریپینٹ، میں ریپینٹ نہیں کر سکتا، پچھتا نہیں سکتا۔ سکریس کین آئی نیم سالویشن، میں تو سالویشن کا نام تک نہیں لے سکتا، نجات کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ خدا مجھے نجات دے۔ فیتھ، میں ایمان کا نام نہیں لے سکتا۔ اور ہیون، میں خدا اور جنت کا نام نہیں لے سکتا۔
But fearful echoes thundered in my ears. But لیکن خوفناک قسم کی echoes آوازیں تھنڈر گرجدار آوازیں in my ears میرے کانوں میں پڑتی ہیں. کیا پڑتی ہیں؟ فاسٹس thou art damned فاسٹس تمہارا عمل بہت ہی برا ہے مالون ہے. Then swords and knives اور پھر مجھے آواز آتی ہے تلواروں کی اور خنجر کی. پوائزن زہر نظر آتا ہے. گنز نظر آتی ہیں. ہالٹرز رچندے یعنی کہ پھانسی کی رسی نظر آتی ہے. اینڈ انونومڈ اسٹیل اور مجھے انونومڈ اسٹیل اور مجھے اسٹیل کی کوئی دھات نظر آتی ہے یا کوئی زہریلا اسٹیل کا کوئی ہتھیار نظر آتے ہیں. اینڈ لیٹ بیفور می یہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں آ جاتی ہیں. ٹو ڈسپیچ مائی سیلف تاکہ میں اس سے ڈسپیچ تاکہ میں مر جاؤں یا میں اس کام کو چھوڑ دوں میں گاڈ کا نام نہ لوں. یعنی کہ ریپینٹ کرنے سے مجھے روکتی ہیں یہ چیزیں. میرے کانوں میں گرج آتی ہے میرے سامنے ہتھیار آنے لگ جاتے ہیں جب بھی میں ریپینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مشکل سے اینڈ لانگ ایز دس آئی شوڈ ہیو سلین مائی سیلف اور اس سے بہتر تھا اس سے پہلے تو میں اپنے آپ کو مار ہی ڈالتا. ہیڈ ناٹ سویٹ پلیئر کنکور ڈیپ ڈسپیئر کیا سویٹ پلیئرس وہ ڈیپ مایوسی کے اوپر فتح نہیں پا سکتے. کہتا ہے کیا مایوسیوں کے اوپر خوشیاں فتح نہیں پا سکتی. ہیو ناٹ آئی میڈ بلائنڈ ہومر سنگ ٹو می اب اس نے یہ سوچا ہے کہ میں مایوس ہو گیا ہوں اور اپنی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے مجھے چاہیے میں خوشیاں اپنے اندر لے آؤں اور خوشیوں کا اہتمام کرنے لگا ہے. کہتا ہے کیا میں ہومر کو یہاں پر اپنے سامنے نہیں لا سکتا کہ وہ یہ میرے لیے گیت گائے. ہومر واز آ پوئٹ. یس ہی واز اے گریک پوئٹ. ہی کیم بیفور کرائسٹ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے آیا تھا. کون؟ ہومر. ہی واز اے بلائنڈ پوئٹ. اس نے الیڈ نام کی ایک ایپک پوئم بھی لکھی تھی. وہ ایک پتھر پر بیٹھا گاتا رہتا تھا اور لمبی لمبی پوئمز کہتا تھا. ہومر بلائنڈ تھا. آپ کو اگر یاد آ جائے تو پلیٹو افلاطون وہ ہومر کے اگینسٹ تھا اور کہتا تھا یہ پوئٹ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں بیٹھے مبالغہ آرائی کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا ہومر کا پتہ چل گیا. اب وہ کہتے ہیں ہیو ناٹ آئی میڈ بلائنڈ ہومر سنگ ٹو می میں ہومر کو بلا سکتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آ کر گیت گائے. آف الیگزینڈرز لو اور میں الیگزینڈر کی محبت اینڈ اونیانز ڈیتھ اور اونیان کی. اونیان ایک فیمیل کریکٹر ہے الیگزینڈر میل کریکٹر ہے. اونیان کو الیگزینڈر سے محبت تھی. اور پھر اونیان ایک پری تھی. ٹھیک ہے ایک فیری تھی پری تھی. تو الیگزینڈر نے اس پری کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا اور پھر اونیان اس کی محبت میں مر گئی تھی پری. ٹھیک ہے اس الیگزینڈر کو پیرس بھی کہتے ہیں. اینڈ ہیز ناٹ تو وہ کہتے ہیں وہ میں سارا سین دیکھوں گا وہ ساری کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو مجھے خوشی سے بھر دے گی یہ چیز کس طرح محبت ہوتی ہے. میں ہومر کو کہوں گا کہ میرے سامنے سنگ کرے میں یہ بھی کر سکتا ہوں اس سے مجھے خوشیاں ملیں گی مایوسی پر میں غلبہ پا لوں گا. اینڈ ہیز ناٹ دا ہی دیٹ بلڈ دا والز آف تھیبس. تھیبس ایک گریک کے اندر اسٹیٹ ہے. کہتے ہیں میں تھیبس کے اندر تھیبس کے گرد جس شخص نے دیوار کھڑی کی تھی. کہانی یہ ہے کہ ایک سنگر تھا آئی تھنک اس کا نام اگریپا تھا آئی تھنک. وہ جب میوزک بجاتا تھا تو پتھر خود بخود حرکت میں آتے اور وہ دیواریں بنتی جاتی. جو کام بھی کہتا وہ ہو جاتا تھا. اس کے میوزک کی میجک تھا کہ میوزیکل آواز سے وہ دیواریں بنا لیتا تھا. تو
کہتے کہ اینڈ ہیز ناٹ ہی دیٹ بلڈ دا والز آف تھیبس، کیا میں اسے نہیں بلا سکتا جس نے تھیبس کی دیواریں بنائی ہوں، ود ریوشنگ ساؤنڈ، اس مترنم آواز کے ساتھ، آف ہز میلوڈیس ہارپ، اپنے مترنم ہارپ کے ذریعے. ہارپ از اے نیم آف این انسٹرومنٹ آف میوزک، میوزک کا انسٹرومنٹ ہے، میرے خیال میں لمبا سا ایک پائپ ٹائپ ہوتا ہے، وہ شاید کسی جانور کے سینگ سے بنتا ہے. تو ہارپ جب گایا جاتا ہے، وہ ہارپ گاتا تھا تو اینٹیں پتھر اکٹھے ہوتے جاتے اور دیوار بن جاتی اس طرح دیوار کے. اچھا یہ آگے دیکھیں ذرا اس کا. میڈ میوزک ود مائی میفسٹوفیلس، اور میں ویسی میوزک کریٹ کروں گا میفسٹوفیلس کے ذریعے. میں آرڈر دوں گا میفسٹوفیلس کہ ہومر کی آواز میں گیت پیش کیا جائے، ہومر آئے اور گیت پیش کرے تو میفسٹوفیلس شاید وہ روپ دھار لے گی، گیت سنائے گی. میں کہوں گا مجھے الیگزینڈر اور اونیان کی محبت کی پوری داستان اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے تو میرے سامنے وہ ڈسپلے کر دی جائے گی، میں خوش ہوں گا. میں کہوں گا اوکے بتاؤ وہ کون سا سنگر تھا گریک کا، اس نے کس طرح دیواریں بنائی تھیبس کی، تو وہ سارا سین میرے سامنے آ جائے گا. بالکل ایسے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بلیک میجک ہو، ایک میفسٹوفیلس ہو، اور میں اگر مایوس بیٹھا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے سر میں آپ کو ایک ایسا دلچسپ شو دکھاتی ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو آپ اس کو کہیں جی ڈسپلے کریں. اکبر بادشاہ کے دور میں جو ایک انارکلی کی کہانی تھی، سٹوری تھی، وہ سامنے ڈسپلے کر دی جائے 2 گھنٹے کے اندر اور ہمارے آنکھوں کے سامنے دربار بھی لگ جائے، اوریجنل اکبر بادشاہ بھی ہو، انارکلی بھی ہو، سلیم بھی ہو، تو یہ کیسا لگے گا بھیا؟ یا ہم کسی کوٹ شاہی محل کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہوں اور شاہی محل کے اندر انگریز اور ہمارے جو شاہی وہ سپاہی تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اوپر سے ہم لڑائی کا سین دیکھ رہے ہیں، تو کیسا لگے گا؟ یہ چیزیں دلچسپ ہیں نا دیکھنے کے لیے. تو ایسا ہی. اچھا یہ چیزیں رائٹر نے کیوں کہی ہیں؟ اس کا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے. یس ایک اور مقصد یہ ہے کہ 16 سینچری کے پوئٹ جو تھے یا ڈراماٹسٹ تھے وہ اولڈ میتھالوجی کو استعمال کرنے کے شوقین تھے. جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر کوئی رائٹر جو ہے وہ جدید کسی ڈیوائس، سائنٹیفک ڈیوائس کو استعمال کرنے کا خواہش رکھتا ہو، استعمال کرے، ریفرنس دے دے، تو اس نے بھی اولڈ میتھالوجی کو استعمال کیا، اس کے ریفرنس دیے ہیں چھوٹے چھوٹے، ویسی چیزیں ملائی ہیں. تو یہ جو ڈکشن ہے، جو ڈرامہ ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈراماٹسٹ جو ہے اس کے پاس نالج ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ماڈرن دور کو انشینٹ کے ساتھ ایک لنک بھی کر دیا جاتا ہے نا. تو یہ بہت سارے پرپس کے لیے چیز. یہ ڈراماٹک ٹیکنیک پر میں نے بات کر دی ہے ایک اور. اب ڈراماٹک ٹیکنیک کا خاص طور پر کویشچن نہیں بنا ہوا ہوتا تو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں. جہاں پر رینیساں کی بات آتی ہے، اس دور کی ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے، میں بتا دیتا ہوں یہ سینٹینس اس دور کو ریپرزنٹ کر رہا ہے، لوگوں کی خواہشات کو ریپرزنٹ کر رہا ہے. جہاں پر ٹیکنیک کی بات آتی ہے وہ میں شو کرتا ہوں، انڈیکیٹ کرتا ہوں. آپ وہاں پر اسی پیج پر انہی لائنز کے قریب کہیں پر ٹیکنیک یا کوئی چھوٹا سا لفظ لکھ لیا کریں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اولڈ متھ کو استعمال کیا گیا ہے یا گریک میتھالوجی کو استعمال کیا گیا ہے. میتھالوجی کی مین میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایسی جھوٹی کہانی ہوتی ہے جس کو اچھے پرپز کے لیے بنا جاتا ہے اور لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد، انٹینشن اچھی ہوتی ہے. وائی شوڈ آئی ڈائی، میں کیوں مروں؟ دین اور بیسلی ڈسپیئر، یا میں مایوس کیوں رہوں؟ یعنی کہ اب وہ ڈسپیئر سے پھر باہر آ رہا ہے، اس کنفلکٹ سے باہر آ رہا ہے، کشمکش سے باہر آ رہا ہے اور کہہ میں زندہ رہوں گا اور میں خوش رہوں گا. آئی ایم ریزالوڈ، میں تو پرعزم ہوں. فاسٹسٹ شیل نیدر ریپینٹ، فاسٹسٹ کبھی بھی نہیں پچھتائے گا. کم میفسٹوفیلس لیٹ اس ڈسپیوٹ اگین، آؤ ہم دوبارہ ڈسپیوٹ، بحث و مباحثہ کریں، گفتگو کریں. اینڈ آگو آف ڈیوائن اسٹرالوجی، اور ہم خدا کے بنائے ہوئے اجرام فلکی پر بات چیت کریں. ٹیل می آر دیر مینی ہیونز ابو دا مون، بتاؤ کیا چاند کے اوپر بھی اور کئی آسمان ہیں؟ آر آل سیلیسٹیل باڈیز بٹ ون گلوب، یا تمام اجسام جو ہیں،
تمام پلانٹس اور سٹارز جو ہیں وہ ایک ہی گلوب کا حصہ ہیں، یعنی کہ پوری کائنات ایک گلوب کی مانند ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے ستارے سیارے اور ہم سب موجود ہیں. ایز از دا سبسٹینس آف دس سینٹرک ارتھ، زمین اور وہ گلوب، وہ کائناتی گلوب بھی کیا ایسے ہی ہے، ایسے ہی مٹیریل سے بنا ہوا ہے جس مٹیریل سے ہماری ارتھ بنی ہوئی ہے، جس سبسٹینس سے ہماری زمین بنی ہے، کیا پوری کائنات ایسے ہی سبسٹینس سے بنی ہے؟ Mephistopheles. As are the elements, such are the spheres. جیسے کہ پانی بجلی پانی ہوا مٹی اور کیا ہوتا ہے جی آگ ہے، یہ ایلیمنٹس ہیں. بس یہ دائرے بھی، ستاروں کے اور سیاروں کے دائرے بھی انہی چیزوں سے بنے ہیں. میوچولی فولڈڈ ان ایچ ادرز اورب، اور یہ ایک دوسرے کے اندر، یہ اورب یعنی کہ دائرے، بس یہ سفیئرز ہیں اور دائروں کے اندر ہیں. بھائی میں آپ کو سمپل بتاؤں، اس وقت کائنات کا ایک ماڈل تھا، کائنات کا ایک ماڈل بنایا گیا تھا 15-16 سینچری کے اندر، اور یہ ماڈل بنانے والوں میں سے یہ لوگوں نے کیا کہا تھا، بھائی کائنات ایک گول دائرے کی طرح ہے، اور جس طرح آپ ایک گول دائرہ بنا کر اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سلاخیں لگا لیں، پنجرے ایسا بنا لیں اسے سلاخوں کا، جس طرح میاں مٹھو کا پنجرہ ہوتا ہے، یہ کائنات بھی اس طرح میاں مٹھو کے پنجرے کی طرح ہے، اور پنجرے کی ہر ایک تار کے ساتھ ایک پلانٹ لگا ہوا ہے یا ایک سٹار لگا ہوا ہے، اور اسی پٹی کے اوپر ہی وہ سٹار چکر لگاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پٹی کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ اس کو سفیر کہتے ہیں، اسے اورب کہتے ہیں. اس کے اوپر پلانٹ یا سٹارز چلتے رہتے ہیں اس طرح پوری کائنات کے اندر. یہ پٹیاں کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہیں؟ یہ کسی مٹیریل کی نہیں بنی ہوئی، بس یہ ایک ویو ہے، خالی ویو ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ستاروں کے اپنے اپنے راستے ہیں، جو راستہ ہے اس کو سفیر کہتے ہیں، اس راستے سے وہ ہٹتا نہیں ہے. بس ایسی کوئی بات ہے. ایٹ لیسٹ وی آر ناٹ اسٹرالوجسٹ، کم از کم ہم اسٹرالوجسٹ تو نہیں ہیں، اتنا سمجھ جائیں جی، بڑی بات. Mephistopheles as where is this? Which they folded in each other orbit. And fastest or gently move upon a accelerate نہیں لیٹری ایکسیلیٹری ایک محور کے گرد گھومتے ہیں. یہ تمام سٹارز ایک محور کے گرد گھومتے ہیں. whose terminine is termed the world's wide pole. اور ٹرمینائن کا مطلب ہے حد، اور اس کی حد ایک محور ہے اور ایک حد ہے. سینٹر جو ہے وہ محور ہو گیا، اور کنارہ جو ہے وہ اس کی آخری حد ہو گئی. ان آخری حدوں کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں دنیا کے پول ہیں. یہ کائنات کے پول ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب، یہ پول ہیں، کوئی ایکسٹریم ہیں. یہ Now are the names of Saturn. اچھا نیم سچرن، مارس اور جوپیٹر اور فائنڈ. یہ سچرن، مارس، جوپیٹر یہ محض جھوٹے نام نہیں ہیں. فائنڈ کا مطلب ہے غیر حقیقی، پیچھے نار آ گیا شروع میں، نہیں ہیں. بٹ آر ایرنگ سٹارز، بلکہ یہ گھومنے والے ستارے ہیں. But tell me, have they all one motion? بتاؤ کیا ان سب کی ایک ہی موشن ہے؟ ان سب کی ایک ہی حرکت ہے. یہ میرے خیال میں these are not very important now lines. ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اب ان کو چھوڑ کر آپ نے آنا ہے جہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہم نے. لائن نمبر میرے پاس ہے 91. اینڈ 89 یا 88 پر دیکھیں، فاسس کا ڈلاگ ہوگا. آئے کرائسٹ میں سیویئر، 2-3 لائنز پیچھے ہے. مل گیا؟ کیا ہے لائن نمبر آپ کی؟ 88 ہے.
اچھا نیئر اباؤٹ 88 ہے. دیکھیں وہاں پر وہ بحث کر رہے تھے. اب سٹارز کی باتیں کریں گے, پلانٹس کی. یہ باتیں ہم نے اس لیے چھوڑ دی ہیں بیکاز دیز آر ناٹ اکارڈنگ ٹو آور سبجیکٹ. تو یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے لائنس, یہ اجرام فلکی کے بارے میں ہیں. اب اس کے بعد پھر فاسٹس جو ہے وہ جنت دوزخ کی جب بات کرنا شروع کرتا ہے تو پھر گڈ اینجل اور ایول اینجل آ جاتے ہیں, اور گڈ اینجل اسے پھر گاڈ کی طرف راغب کرتے ہیں, ایول اینجل سیٹن کی طرف کرتے ہیں. اور اس وقت جو میں ڈائلاگ پڑھ رہا ہوں ایکسوینٹ اینجلس 88 لائن نمبر ہے, ایکٹ 2 اور سین 2. تو اینجلس چلے جاتے ہیں, فاسٹس پھر اکیلا ہو جاتا ہے. اکیلا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, آئی کرائسٹ مائی سیویئر, او کرائسٹ میرے سیویئر, میرے نجات دہندہ, میرے مسیحا. سیک ٹو سیو ڈسٹریسڈ فاسٹس ساؤل, فاسٹس کی مایوس کن ساؤل کو بچا لے, اس کو حاصل کر لے, اس کو سیو کر دے. انٹر لوسیفر بیلزبب اینڈ میفسٹوفیلس. اب یہاں پر سیٹن آ گیا, نیکسٹ ٹو سیٹن آ گیا شیطان, اور شیطان کا ساتھی بیلزبب آ گیا, اور میفسٹوفیلس بھی آ گیا. یہ تینوں آ گئے, زہر ہو گئے, اور فاسٹس کو اب یہاں آ کر وہ وارن کریں گے, بھئی تم گاڈ کو یاد کرو گے, کرائسٹ کو یاد کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے اور تمہیں ٹیئر کر دیں گے, پھاڑ دیں گے تمہیں. لوسیفر, کرائسٹ کین ناٹ سیو thy soul for he is just. کرائسٹ تیری روح کو نہیں بچا سکتا کیونکہ کرائسٹ انصاف پسند ہے. تو نے ایگریمنٹ کے تحت اپنی سول کو مجھے دے دیا ہے تو کرائسٹ انصاف کرے گا. There is none but I have interested in the same. تو تمہارے معاملے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لے گا سوائے میرے. یہ لوسیفر نے کہا. فاسٹس, oh who art thou that lookest so terrible. oh تم کون ہو, تم تو بہت خوفناک نظر آتے ہو. I'm Lucifer, میں لوسیفر ہوں. And this is my companion prince in hell. اور یہ میرے سارے کے سارے ساتھی شہزادے ہیں جہنم کے اندر, بیلزبب اور میفسٹوفیلس. فاسٹس, oh فاسٹس, they are come to fetch away thy soul. فاسٹس, یہ تو آپ پہنچے ہیں تیری روح کو لیے. لوسیفر, we come to tell thee thou dost injure us. ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو. thou talkest of Christ. کرائسٹ کے بارے میں تمہارا بات چیت کرنا, contrary to thy promise. یہ تمہارے وعدے کے خلاف ہے. تم نے سکرول میں وعدہ کر کے دیا تھا کہ تم کرائسٹ کو, گاڈ کو ابیوز کر سکتے ہو لیکن ان کو فیور نہیں دے سکتے, ان کو پکار نہیں سکتے. Thou shouldest not think of God. تمہیں گاڈ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. Think of the devil and of his damn too. ڈیول کے بارے میں سوچو اور ڈیول کی ماں کے بارے میں سوچو. ڈیم ٹو اور اس کی ماں کے بارے میں سوچو, یعنی کہ تم شیطانوں کی دنیا کے بارے میں سوچو. Nor will I henceforth. میں اس کے بعد کبھی نہیں سوچوں گا. Pardon me in this. مجھے معاف کر دیں اس معاملے میں. یہ فاسٹس اب لوسیفر سے ریکویسٹ کر رہا ہے. And Faustus was never to look to heaven. فاسٹس وعدہ کرتا ہے کہ کبھی جنت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. Never to name God. اور فاسٹس کبھی خدا کا نام بھی نہیں لے گا. Or to pray to him. فاسٹس کبھی اس کی عبادت بھی نہیں کرے گا. To burn his scriptures. فاسٹس خدا کے تمام صفحات کو, الہامی کتابوں کو جلا دے گا. Slay his ministers. ministers خدا کے جو نمائندے ہیں, پادری, پاسٹرز, پوپ, میں ان کو ذبح کر دوں گا. slay. And make my spirits pull his churches down. اور میں اپنی روح سے کہوں گا کہ جاؤ خدا کے تمام چرچز pull down, کھینچ کر نیچے گرا دو. لوسیفر, do so, ایسا کرو. And we will highly gratify thee.
اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے. Faustus, we are come from hell to show thee some pastime. Faustus, ہم یہاں پر آئے ہیں تمہارا وقت گزارنے کے لیے، یعنی کہ یہاں پر آئے ہیں تاکہ تم کچھ اچھا وقت خوشیوں کے ساتھ وقت گزار سکو. Sit down, بیٹھ جاؤ. And thou shalt see all the 7 deadly sins. اب میں تمہیں دکھاؤں گا 7 deadly sins، 7 بڑے گناہوں کی شکل و صورت دکھاؤں گا اور ان سے بات چیت تمہاری کراؤں گا. یعنی کہ گناہوں کی سے بات چیت کرائی جا رہی ہے. 7 بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کو سامنے لایا جائے گا، ان کی خاص شکل صورت ہوگی. فاسس ان سے بات کرے گا، بھئی تو گناہ کیسے دنیا میں آیا، کیسے شروع ہوا، اور وہ جواب دے گا. اپیئر ان دیئر پراپر شیپس، وہ سامنے آیا ہے اپنے، اور وہ آئیں گے 7 ڈیڈلی سنس اپنی پراپر شیپ میں. اچھا اب فاسٹر that side will be as pleasing unto me. یہ سین تو میرے لیے بہت خوش کن ہوگا. as paradise was to Adam. اتنا اچھا خوشگوار ہوگا میرے لیے یہ تجربہ جتنا اچھا تجربہ ایڈم کے لیے جنت میں آنا تھا. the first day of his creation. اس کے پہلی تخلیق کے پہلے دن، ایڈم کی تخلیق کے پہلے دن جب اس نے جنت کو دیکھا تھا، وہ جتنا خوش ہوا ہوگا اس واقعے سے، آج میں بھی اتنا خوش ہوں گا 7 ڈیڈلی سنس کو دیکھ کر. لوسیفر ٹاک ناٹ آف پیراڈائز نو کریشن. اوے جنت کی بات نہ کرو، نہ ہی تخلیق کی بات کرو. بٹ موک دس شو، بس دیکھو اس شو کو، اس ڈسپلے کو، اس سٹیج کو. ٹاک آف دا ڈیول اینڈ نتھنگ ایلس کم اوے. بس ڈیول کی بات کرو، سیٹن کی بات کرو اور آؤ میرے ساتھ. انٹر دا 7 ڈیڈلی سنس. 7 بڑے گناہ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ناؤ فاسٹس ایگزامائن them of their several names and dispositions. ہاں فاسٹس آپ ان کو ایگزامائن کرو، ان 7 ڈیڈلی سنس کو، ان کے نام پوچھو اور ڈسپوزیشن اور ان کی خصوصیات پوچھو. یہ لائن لوسیفر کی ہے. فاسٹس کو کہتا ہے کہ پوچھو ان سے یہ کون ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں. اچھا یہ 7 ڈیڈلی سنس کو سامنے لانا، ان کے بارے میں بات چیت کرنا، یہ کیوں رکھا گیا؟ میرے خیال میں یہ اس پلے کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پلے کے اندر یہ 7 ڈیڈلی سنس سے بات چیت کر کے فاسٹس کو نہ تو کوئی بڑی انفارمیشن ملنی ہے، نہ ہی جو مقاصد اس نے شو کیے تھے شروع میں کہ وہ آل پاورفل بننا چاہتا ہے، نہ وہ، اور نہ ہی یہ کومک سین ہے بہت زیادہ جو ہمیں پلیئر سے بھر دے گا. ٹھیک ہے، تو پھر بھی 7 ڈیڈلی سنس کو رکھا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر فاسٹس کے لکھنے سے پہلے یا کرسٹوفر مارلو کے ایز اے ڈراماٹسٹ سامنے آنے سے پہلے ڈرامہ جس طرح کا لکھا جاتا تھا اس ڈرامے کو موریلٹی پلے کہتے تھے. یعنی کہ ایسا ڈرامہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی مارل ہو، اخلاقی بات ہو، کوئی اچھائی والی بات بتائی گئی ہو. پھر موریلٹی پلے کے اندر کچھ ریلیجس ڈرامے ہوتے تھے، کچھ بس اخلاقیات پر ہوتے تھے، کچھ سینٹس کے واقعات ہوتے تھے. تو جتنے بھی موریلٹی پلیز تھے اس میں 7 ڈیڈلی سنس کا ذکر کیا جاتا تھا ہر پلے میں، وہ پہلے کہتے تھے. تو اب پچھلے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پلے ناکام ہو جائے. جب اسٹیج پر ڈراماٹائز کیا جائے اس پلے کو تو ایسا نہ لوگ کہیں کہ یہ کون سا ڈرامہ ہے، یہ تو نہ پتہ چلتا ہے موریلٹی ہے، نہ پتہ چلتا ہے ٹریجڈی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کامیڈی ہے. تو اس نے کچھ ایلیمنٹ ایسے رکھ دیے ہیں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں یا کہیں ہاں یار 7 ڈیڈلی سن تو تھے، اس کے اندر یہ موریلٹی پلے ہے بھائی. اس نے روایت کو تھوڑا سا ٹچ دے دیا ہے اس کا. تو اگر یہ کویشچن آ جائے گا کہ بتائیے ڈاکٹر فاسٹس از اے موریلٹی پلے، تو پھر آپ 7 ڈیڈلی سنس کا ذکر کریں گے. جی موریلٹی پلے میں 7 ڈیڈلی سنس کا ذکر ہوتا ہے اور اس پلے میں بھی ہے. فاسٹس واٹ آرٹ thou the first. سب سے پہلی شکل جو اس کے سامنے آئی ہے اسے پوچھتا ہے بھئی تم کون ہو. پہلی بولو پرائڈ، آئی ایم پرائڈ. تو وہ پہلی شکل و صورت کہتی ہے میرا نام پرائڈ ہے، فخر ہے، تکبر ہے.
I disdain to have my parents. میں تسلیم نہیں کرتی کہ میرے کوئی والدین ہیں. تکبر ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو تکبر کرتا ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتا, ایون کہ اپنے تخلیق کرنے والے کو بھی نہیں مانتا ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات انسان کو دی ہیں سوائے ایک کے, اور وہ ایک صفت جو ہے وہ ہے تکبر. اللہ کو تکبر جائز ہے, اللہ تکبر کرتا ہے, انسان کو تکبر جائز نہیں ہے. کرتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں مارا جاتا ہے, جس طرح کہ فاسس نے تکبر کیا, مارا گیا. اب یہ تکبر کرنے والا شخص کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ تک کو, پیرنٹس کو بھی نہیں مانتا. تکبر مطلب تکبر کی پیک کیا ہے کہ انسان یہ ہر چیز ٹرو, مطلب جو سالڈ ٹروتھس ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ تکبر ہے. آئی ایم لائک اووڈس فلی, میں اووڈ کی مکھی کی طرح. اب اووڈ کی تصویر تو میں نے ایکیوٹ پوئٹری میں دی تھی, ایکیوٹ ڈرامہ میں, ایکیوٹ ڈرامہ بائی لیکچرار ایم کے بھٹا, یعنی کہ میرا لکھا ہوا, اس میں اووڈ کی تصویر تھی. اووڈ کی فلی یہ کہانی پوری کیا تھی؟ یو ہیو نو نیڈ ٹو بودر یور سیلف ٹو اسٹڈی دیٹ, کہ اووڈ جو ہے اس نے فلی کے بارے میں, مکھی کے بارے میں کیا لکھا تھا. بٹ آئی ایم لائک اووڈس فلی, میں اووڈ کی مکھی کی طرح ہوں جو ناک پر ہی بیٹھنا پسند کرتی ہے. انسان کی سب سے فخر والی چیز اس کا ناک ہے نا, کہ تیرا ناک تو بڑا اونچا ہے. آئی کین, اووڈ رائٹر تھا. آئی کین کریپ ان ٹو ایوری کارنر, میں فخر ہوں اور میں ہر ایک دنیا کے کنارے پر پہنچ جاتی ہوں. سم ٹائمز لائک اے پیریوک, اور بعض اوقات میں ایک دوشیزہ کی صورت میں پہنچ جاتی ہوں, لڑکی کی صورت میں. آئی سٹ اپان آ وینس برو, میں اچھا یہ پیریوک ٹھیک ہے, پیریوک کا میننگ دیکھے کہاں ہے. نہیں پیریوک, اس میں نہیں ہے نا. اچھا جی, وینس برو, وینس کا مطلب دوشیزہ ہے. میں دوشیزہ کے آئی برو پر بیٹھنا پسند کرتی ہوں. لڑکیاں ایسا کرتی ہیں, ایک بھویں اٹھاتی ہیں ایسے, ایک آئی برو ایسے اٹھا لیتی ہیں اوپر, فخر سے ایسے کر کے دیکھتی ہیں. کبھی کبھی وہ دکھاتے ہیں ایسے ڈرامے میں سین کہ بڑا ناز والا جو سین ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایسے آئی برو اٹھا کر. اگر یہ آپ نے آئی برو والا سین دیکھنا ہے تو آپ وہ دیکھ لیں. کون سا گانا ہے, میں تیرے اگل بگل تو میرے اگل بگل, اس میں لڑکی ہوتی تو وہ آئی برو اٹھا کے دیکھتی ایک ناز کے ساتھ نا, تو کہتے میں اس آئی برو کے اوپر بیٹھتی ہوں. تکبر ہے. لائک اے فین آف فیدرس, جیسے میں ایسے ہوں جیسے کہ پروں کا بنا ہوا فین ہوتا ہے. آئی کس ہر لپس, میں اس کے لپس کو کس کرتی ہوں, یعنی کہ دوشیزہ کے. انڈیڈ آئی ڈو, ہاں میں کرتی ہوں. واٹ ڈو آئی ناٹ, میں کیا نہیں کرتی. بٹ فائی, لیکن شرمناک بات ہے. واٹ سینٹ از ہیئر, او کتنی شرمناک بات ہے, کیسی بدبو آ رہی ہے یہاں پر. آئی ول ناٹ اسپیک اندر ورڈ, میں ایک لفظ بھی اور نہیں بولوں گی. ایکسیپٹ دا گراؤنڈ ور پرفیوم, جب تک کہ اس پورے گراؤنڈ کو آپ خوشبو سے بھر نہیں دیں گے. اینڈ کورڈ وتھ کلوتھ آف ایرس, اور اس ساری جگہوں کو مخمل کے ساتھ نہیں بھر دیں گے اس وقت تک نہ میں بات کروں گی نہ بیٹھوں گی. اب یہ تکبر کی ایسی ٹیون ہوتی ہے, میں تو ایسا کروں گی, میں تو ویسا کروں گی, میں تو ایسا کروں گا, نہیں جی نہیں ایسا ہے, او ہو یہاں بھی کوئی ماحول اچھا نہیں ہے, میں جا رہا ہوں, میں ایسے. تکبر یار بڑا فخر والا بندہ ہے, بڑا تکبر والا ہے. واٹ آر thou دا سیکنڈ ڈیڈلی سن آئی ہے, اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے. کوورڈنیس, عام کوورڈنیس, میں کوورڈنیس ہوں, میں گریڈ ہوں, لالچ ہوں. begotten of an old churl, میں ایک کنجوس, پرانے قدیم کنجوس کے گھر پیدا ہوئی.
in an old leather bag, ایک پرانے چمڑے کے بیگ کے اندر. اب دیکھیں کیسا کنسیپٹ اس نے بنایا ہے کہ لالچی انسان اندر سے ایسا ہی ہوتا ہے، غصہ، پرانا، گٹیا، محدود ہیں ایسے. کہتے ہیں میں ایک کنجوس کے گھر اس کے پرانے چمڑے والے بیگ میں پیدا ہوئی تھی. اینڈ might I have my wish، اور میری خواہش ہے I would despair that this house، desire that، میری خواہش ہے کہ یہ گھر and all people in it were turned to gold، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے سونے کے بن جائیں. that I might lock you up in my good chest، اور میں تمہیں بھی اپنی اچھی تجوری میں بند کر لوں. fastest oh my sweet gold، اسے دیکھ کر کہتی ہے تم بھی میرے ایک اچھے سونا ہو، میرا سونا ہو، یعنی کہ میں تمہیں فوراً ہی تم سونا بن جاؤ، میں تمہیں تجوری میں بند کر دوں. تو یہ لائن کیا شو کرتی ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم وہ گریڈ تو شو کر رہی ہے، لیکن گولڈ کی خواہش کیسی ہے. میں چاہتا ہوں لالچ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز، دنیا بھی، گھر بھی، ہر چیز سونے کی بن جائے بس. آپ نے بچپن میں یہ سٹوری سنی تھی؟ ایک ہمارے ہاں سٹوری ہوتی تھی، مائیں یا خالہ سناتی تھی کہ ایک آدمی ایسا تھا جس نے پریئر کی کہ جی میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کا ہو جائے. سنی تھی کہانی؟ پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے تو روٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی سونے کا ہو جاتی ہے. تو پھر وہ روٹی کھا نہیں سکتا، تو پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میاں میں یہ مجھے لالچ نہیں ہے، آپ مجھے ٹھیک کر دو، میں سونا نہیں چاہتا مجھے. سنی تھی کہانی؟ سنی تھی. میں سوچتا تھا اب کیونکہ پاورٹی تھی، پاورٹی میں سوچا کہ یار کتنا وہ ہو کہ اس چیز کو ہاتھ لگائیں یہ سونے کا ہو جائے گا. میرے گھر میں وہ جو آٹا گوندنے والا تھال ہے اس کو میں ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی سونے کا ہو جائے گا. گو کہ مجھے اس سونے کا پھر استعمال کا پتہ نہیں چل رہا تھا بچپن میں کہ استعمال کیا کرنا ہے، لیکن میں سوچتا تھا کہ یہ بھی سونے کا، یہ بھی سونے کا، یہ بھی سونے کا. پھر میں اگر روٹی کیسے کھاؤں گا؟ تو بچپن میرے ذہن میں یہ لاجک آ گیا بھی روٹی کسی اور کو کہہ دوں گا مجھے کھلا دے گا، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو میں اس کہانی کو بھی وائولیٹ کرنا چاہتا تھا کہ جس سٹوری کا مورل نہیں نکلتا بلکہ کوئی روٹی اور کھلا دے. اوکے جی، یہ کوٹسنس تھی. واٹ آرٹ thou the third، تیسری تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کیا آرٹ ہے، تم کیا کرتے ہو، تم کون ہو. ریت، میں ریت ہوں، غصہ ہوں. I had neither father nor mother، نہ تو میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے. غصے کے کوئی پاؤں سر نہیں ہوتا، نہ بس ایک دم ببک پڑتا ہے، آ جاتا ہے. I left out، اور غصہ جو ہوتا ہے وہ ٹرو، جو جس کو ہم غصہ کہتے ہیں، جس کو منع کیا گیا، حرام کہا گیا ہے، وہ غصہ وداؤٹ ریزن آنے والا ہے. سمجھ بوجھ کے بغیر جو چیز آ جاتی ہے وہ غصہ ہے. ٹھیک ہے. I leapt out of lion's mouth، میں شیر کے منہ سے نکلی ہوں، غصہ کہتا ہے. When I was scarce half an hour old، جب میں آدھے گھنٹے کا تھا ابھی، یعنی کہ کچی عمر میں ہی، ابھی میں پورا بنا بھی نہیں تھا تو میں نکل پڑا. یعنی کہ غصہ وہ ہوتا ہے جو جلد بازی میں آ جائے. آپ یہاں اکیڈمی میں جیسے آج آتکا نہیں ہے اکیڈمی میں، تو آتکا بھی آ جائے، وہ داخل ہو اور میں اسے کہوں کہ یہ آنے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا، آپ کو کوئی مینرز نہیں ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں، میں اسے ڈانٹ دوں. اب میں غصہ تو کر دوں گا بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن، کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اللہ خیر کرے اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور انسیڈنٹ ہے، یا گھر میں کوئی پرابلم تھا، یا کوئی گاڑی کا مسئلہ تھا، وہ کتنی پریشانی میں آئی ہے، میں نے کوئی ریزن نہیں پوچھی، ڈانٹ دے. تو دیٹ واز ایکچولی یہ غصہ تھا. جب آپ کو کوئی وائولیٹ کرتا ہے، لڑتا ہے آپ کے ساتھ، اس پر جو آپ ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ ریئیکشن غصہ نہیں ہوتا میرے خیال میں، کیونکہ اگر آپ اس کو، کوئی آپ کو وائولیٹ کر رہا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو پھر تو آپ بغیرت ہو جائیں گے، پھر تو آپ کو لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا. تو اوکے، اچھا جی، غصہ ریزن والا ہو یا بغیر ریزن والا تھوڑا کرنا چاہیے بہرحال. کل آپ کا جب آئی تو 15 منٹس لیٹ تھی،
اور میں فل غصے میں تھا. میں نے کہا بس میں یہ آئے گی تو میں اس کو آج نہ ڈانٹتا ہوں. لیکن جب انٹرویو ہوئی شی واز ٹوٹلی ریڈینس, بالکل ریڈ ہوئی تھی, پسینہ اس کے چہرے سے پوپ آؤٹ کر رہا تھا, باہر نکل رہا تھا, اور ایسے جیسے وہ بس اندر گرمی سے بلاسٹ ہو جائے گا اس کے. میں اس کی حالت دیکھ کر بالکل چپ کر گیا. اوکے, نارمل ہونے دیا اسے, میں نے بات بھی نہیں. اینڈ ایور سنس آئی ہیو رن اپ, یہیں سے ہے, اور میں تب سے میں بھاگے پھر رہی ہوں. اینڈ ڈاؤن دا ورلڈ ود دس کیس آف ریپرس. Up and down. کیا جی؟ I have run up and down. اچھا, آئی ہیو رن اپ اینڈ ڈاؤن دا ورلڈ ود دس کیس آف ریپرس. میں اس تلوار کے, ریپرس کا مطلب 2 تلواریں ہیں, میں تلواروں کے وہ میان کو, یعنی کہ اس کے خول کو, اس کے کور کو لے کر پوری دنیا میں اوپر نیچے بھاگ رہا ہوں. یعنی کہنے کا مطلب میں تلوار لے کر بھاگ رہا ہوں مسلسل. غصہ کہتا ہے اوپر نیچے بھاگ رہا ہوں. یہ غصہ میل ہے یا فیمیل ہے, جو بلا بھی ہے, یہ بھاگ رہی ہے یا بھاگ رہا ہے, یہ بس غصہ بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, جلدی میں ہے. وانڈرنگ مائی سیلف وین آئی ہیڈ نو باڈی ٹو فائٹ ود. وانڈرنگ مائی سیلف, اور غصہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو زخم دیتا ہوں جب میرے پاس زخم دینے کے لیے کوئی اور نہیں ہوتا. غصے میں انسان ایسا کرتا ہے نا, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. آئی واز بورن ان ہیل, میں جہنم میں پیدا ہوا. اینڈ لک ٹو اٹ فار سم آف یو شیل بی مائی فادر, اور دیکھو تم میں سے کوئی ایک میرا باپ ہوگا. یعنی کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی ضرور ہوگا ایسا جو ایسا وسیلہ ہوگا, اور میں نے اسی سے جنم لیا ہے. واٹ آر thou the fourth, چوتھے گناہ کو کہتا ہے کہ تم کون ہو, تم بتاؤ. I am envy, میں حسد ہوں. حسد begotten of chimney sweeper, میں چمنی سویپر کے گھر پیدا ہوئی ہوں. چمنی سویپر, چمنی صاف کرنے والا. چمنی صاف کرنے والا. چمنی کیا ہے؟ انگلش لوگ جب اپنے گھر بناتے ہیں تو گھروں میں کمروں کے اندر آگ جلانے کے لیے ایک جگہ بناتے ہیں. اس کے اندر اب پائپ رکھے جاتے ہیں. پہلے اس کے اندر دیوار, موٹی دیواروں کے اندر 2 فٹ کا ایک گیپ رکھا جاتا تھا, اور دیواریں بھی پہلے جو ہیں 3-3, 4-4 فٹ موٹی ہوتی تھی, اور یا وہ پلر دے دیتے تھے. پلر کے اندر سے وہ 2x2 کی جگہ ہوتی تھی جہاں سے دھواں سیدھا اوپر چھت پر جاتا تھا. جب وہ چمنی کے اندر, یعنی کہ اس پوری اوپر سے نیچے تک جو گیپ تھا اس میں دھواں کے ذرات جم جاتے, تو پھر پتلے جسم کے ساتھ چمنی سویپر آتے. وہ غریب ہوتے تھے, بھوکے ننگے ہوتے تھے, کمزور ہوتے تھے, اور ان کے منہ پر, چہرے پر ہلکی کالک ہوتی تھی, اور وہ آتے اور گھروں کے اندر چمنی کو صاف کرتے. ٹھیک ہے, اس کے اندر گھس جاتے تھے, پورا اوپر چڑھ جاتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے چہرے کالے, ان کی آنکھیں کالی, ان کے سر کالے. تو وہ جب ان لوگوں کی عیش و عشرت دیکھتے تھے, ان کو بیٹھا ہوا دیکھتے, ان کو کھاتا پیتا دیکھتے, تو ان کے اندر حسد تو بڑی ہوتی ہوگی. تو میں چمنی سویپر کے گھر پیدا ہوئی ہوں. اینڈ این اوسٹر وائف, اور میں مچھیرن کے گھر پیدا ہوئی ہوں. مچھیرن کا اور چمنی سویپر کا کمبینیشن ہوا ہے تو میں پیدا ہوئی ہوں. آئی کین ناٹ ریڈ, میں پڑھ لکھ نہیں سکتی. اینڈ دیئر فور وش آل بکس ور برنڈ, خواہش کرتی ہوں کہ ساری کتابیں جل جائیں. آئی ایم لین وے سینگ ادر ایٹ, میں کمزور پڑ جاتی ہوں جب دوسروں کو کھاتا پیتا دیکھتی ہوں. او دیٹ دیر وڈ کم آ فیمائن, میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر قحط آ جائے. تھرو آل دا ورلڈ, پوری دنیا میں قحط آ جائے. دیٹ آل مار ڈائی, تمام لوگ مر جائیں. اینڈ آئی لیو alone, میں اکیلی زندہ رہوں. دین thou shouldest see how far I would be, اور پھر دیکھو جب پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے, اسٹور پڑے ہوں گے, فیکٹریاں پڑی ہوں گی جہاں فوڈ پڑی ہوگی, فوڈ اگی ہوئی ہوگی, میں اور ساری چیزیں کھاؤں گی. کہتی اکیلے کھاؤں گی, کوئی اور نہ ہو کھانے میں اکیلے کھاؤں. دیکھنا پھر میں کتنی موٹی ہو جاؤں گی. بٹ must thou sit, لیکن تم بیٹھ گئے. اینڈ آئی اسٹینڈ, اور میں ٹھہری ہوئی ہوں. کم ڈاؤن ود دا ونجنس, نیچے آؤ. کم ڈاؤن ود دا ونجنس, لعنت ہو تم پر. یعنی کہ اسے غصہ آ گیا ایک دم انوائے کو,
اچھا تم بیٹھے ہوئے ہو میں کھڑی ہوئی ہوں، تو یہ بھی حسد ہے اس کا. کہتے آوے انوائس راسکل، حاسد بدماش دفع ہو جاتا ہوں. واٹ آر داؤ دا ففتھ، تو وہ بولتا ہے کہ پانچویں گناہ کو بھی تم کون ہو. گلٹ، میں پیٹو ہوں. ہو آئے سر، میں کون ہوں؟ آئی ایم گلٹنی، میں گلٹنی ہوں، پیٹو ہوں، جی بھر کے پیٹ بھر کے کھانے والا. اسے ہم کہتے ہیں بسیار خور. بسیار خور وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے، اسے کھانے کو دل کرتا ہے، رک نہیں پاتا. یہ کیا گناہ ہے؟ وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ اس وقت کہتے ہیں یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یہ انگلش پیپل صبح 9 بجے ناشتہ کرتے تھے اور 4 بجے کھانا کھاتے تھے، درمیان میں کچھ نہیں کھاتے تھے. یہ ان کا لا تھا، اور یہ بڑی گناہ والی بات سمجھی جاتی تھی کہ درمیان میں انسان کھاتا رہے. اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ دن میں تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں. وہی بندہ کھائے گا نا جسے بھوک ہے، اگر بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا ہے تو یہ گناہ تو نہیں ہے. بسیار خور میرے خیال میں یہ گلٹنی اس طرح کہ وہ حسد کے ساتھ بہت زیادہ پیٹو ہوتا ہے، بندار وہ کھاتا ہی رہتا ہے، تو برا لگتا ہے نا، بدا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. پھر بھی اگر وہ کھاتا بھی رہتا ہے تو اس میں گناہ والی تو کوئی بات نہیں. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، مطلب اس کی نیڈ ہے، اسے ٹھیک ضرورت ہے، ہے، وہ چاہ رہا ہے. آپ 21 سینچری میں بیٹھی ہیں، گناہ نہیں ہے، اس وقت گناہ سمجھا جاتا تھا. بحث یہاں ختم. مائی پیرنٹس آر آل ڈیڈ، میرے پیرنٹس مر گئے ہیں. اینڈ اے ڈیول اے پینی دے ہیو لیفٹ می، اور وہ میرے لیے تھوڑی سی رقم چھوڑ کر گئے ہیں والدین. بٹ ابو پینشن، کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ بس اکیلی پینشن. اینڈ دیٹ از 30 میلز اے ڈے، اور اگر 30 کھانے ڈیلی میں کھاؤں. اینڈ 10 بیورز، اور 10 شراب کی بوتلیں پیوں. آ اسمال ٹرفل ٹو سفائس نیچر، تو یہ اسمال ٹرفل ٹو سفائس نیچر، تو میری فطرت کے لیے ٹرفل تھوڑی ہوگی، ٹو سفائس میری فطرت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کافی کرنے کے لیے یہ بہت تھوڑی ہوگی. یعنی کہ اسمال ٹرفل یہ تھوڑی رقم ہے، سفائس سیٹسفائی کرنے کے لیے، نیچر میری نیچر کو، میری فطرت کو، میرے پیٹو پن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت تھوڑی رقم ہے. او آئی کم آف رائل پیرنٹیج، اب پیٹو کہتے ہیں میں بہت شاہی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. مائی گرینڈ فادر واز گیمون آف بیکن، میرا گرینڈ فادر جو تھا وہ سور کی ران تھی. ایسے یعنی کہ میرا گرینڈ فادر جو تھا وہ سور کی ران تھی. کھانے پینے کی چیزوں سے تشبیہ رہے. مائی گرینڈ مدر اے ہوگ شیڈ آف کلیرٹ وائن، میری گرینڈ مدر جو تھی وہ شراب کی فیکٹری تھی. مائی گاڈ فادر، میرا بڑا باپ جو تھا، وردیز پیٹر پکل ہیرنگ، وہ مچھلی کا آچار تھا. اینڈ مارٹل میس بیف، یہ بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بیف ہے، گوشت تھا. او بٹ مائی گاڈ مدر، لیکن میری جو بڑی دادی ماں تھی، شی واز اے جولی جینٹل ویمن، وہ بڑی مزاحیہ خاتون تھی. اینڈ ویل بلوڈ ان ایوری گڈ ٹاؤن اینڈ سٹی، اور ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اسے پسند کیا جاتا. ہر نیم واز مسٹریس مرجری مارچ، اس کا نام مسز مرجری مارچ تھا. بیئر، یہ کوئی شراب ہے. Now Faustus, thou hast heard all my progeny. فاسس، تم نے میرا سارا بایو ڈیٹا سمجھ لیا. Wilt thou bid me to supper؟ کیا تم مجھے آج شام کے کھانے پر بلا رہے ہو؟ No, I'll see that thee hanged. تمہیں نہیں، میں تمہیں الٹا لٹکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، پھانسی پر دیکھنا چاہتا ہوں. Thou wilt eat up all my victuals. تم میری تمام چیزیں کھا پی جاؤ گی. ویچولس کھانے پینے کی چیزیں. گلٹنی. Then the devil shook thee، تو خدا کرے
تو ڈیول شوق دی تمہیں شیطان مار ہی ڈالے, تمہارا گلا ہی گھونٹ ڈالے. اوکے, اب یہ اس نے بتا دیا گلٹنی نے ڈیول شوق دی کہ ڈیول تمہیں مار ڈالے. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے ڈراماٹک کہ پریڈکشن کر دی جاتی ہے, پروفیسی کر دی جاتی ہے. ڈراماٹسٹ کہیں نہ کہیں بات کہہ جاتا ہے اور وہ بات بعد میں فلفلمنٹ میں ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے ایڈیپس ریکس پڑھا تو ڈرامے کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ ہاں جی وہ آدمی جو کہ انسان جو ہے شروع میں 4 لیگز پر ہوتا ہے, پھر وہ 2 پر آ جاتا ہے, پھر 3 پر آ جاتا ہے. تو 3 جو تھا وہ تیسری لکڑی تھی, یعنی کہ ایڈیپس اندھا ہو جائے گا. ٹیریسس نے بھی کہا تھا شروع میں ہی ڈرامے کے, وہ شخص جس کی اب آنکھیں ہیں وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا جائے گا. تو پریڈکشن پہلے سے ڈرامہ میں کر دی جاتی ہے کہیں نہ کہیں, اس لیے کہ بیہائنڈ دا اسکرین سائیکلوجیکلی کہیں نہ کہیں وہ ویو رہ جاتا ہے آڈینس کے اندر, اور آڈینس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ٹارگٹ سیٹ ہو جاتا ہے. آڈینس کو پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی نہ کوئی سائیکلوجیکلی ٹارگٹ کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہے اس کا. اچھا, سلوت. واٹ آر thou the 6th, چھٹی تمہارا کیا نام ہے؟ سلوت. آئی ایم سلاؤت, میں ہوں سستی. آئی واز begotten on a sunny bank, میں ایک دھوپ والے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے پیدا ہوئی. where I have lain ever since, where I have lain ever since, جہاں میں تب سے بیٹھی ہوئی ہوں, یعنی کہ جہاں پیدا ہوئی تھی وہیں پڑی ہوئی ہوں. and you have done me great injury to bring me from thence, تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے مجھے وہاں سے یہاں لانے میں. let me be carried hither again by gluttony, let me be carried hither, thither again by gluttony, مہربانی کر کے carried thither مجھے وہیں پہنچا دو, by gluttony, gluttony سے کہہ کر, پیٹو سے کہو کہ مجھے اٹھا کر لے جا وہیں چھوڑا. اینڈ لچری, اور لچری سے کہو, لچری یہ شہوت ہوتی ہے, سیکسول, جب آپ کا ایک شہوت ہوتی ہے, سیکسول فیلنگز ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. I will not speak another word for a king's ransom, for a king's ransom, بادشاہ تخت چھوڑ دے. میں ایک لفظ بھی اور نہیں بولوں گی, بے شک کہ میرے بولنے کی خاطر بادشاہ تخت کیوں نہیں چھوڑ دے. ان کے بادشاہ اگر یہ کہہ کہ تم ایک لفظ بول دو تخت چھوڑ دوں گا, تو چھوڑتا ہے چھوڑ دے, میں بولوں گی نہیں, اتنی سست ہے. اوکے, واٹ آر یو مسٹریس مینکس, چھوٹی شرارتی لڑکی تم کون ہو. دا 7th and last, 7ویں اور آخری سن کو دیکھیں وہ کون ہے, لچری. ہو آئی سر, میں کون ہوں. دا فرسٹ لیٹر آف مائی نیم بگنز ود ایل ساؤنڈ, میری نام کا پہلا لفظ شروع ہے, پہلا لیٹر ہے ایل. لوسیفر کہتے ہیں اوے ٹو ہیل, ٹو ہیل, اور ایل سے لوسیفر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا جی پہلا لیٹر میرا ایل ہے, تو سمجھ لو پہلے میرے نام میں لوسیفر کی ساری کوالٹیز آتی ہیں, اور ان کا دفعہ ہو جاتا ہے یہاں سے. لوسیفر. ناؤ فاسٹس, ہاؤ ڈوز داؤ لائک دس, فاسٹس تمہیں یہ کیسا لگا. او دس سویٹس مائی ساؤل, میری روح کو رچ کر دیا اس چیز نے, امیر کر دیا. تھٹ فاسٹس اینڈ ہیل از آل مینر آف ڈیلائٹ, افسوس ہے فاسٹس, جہنم کے اندر ہر چیز خوش ہوتی ہے. او مائٹ آئی سی ہیل اینڈ ریٹرن اگین, او میں نے دیکھا ہیل جہنم کو, اینڈ ریٹرن اگین, اور واپس بھی آ گیا. ہاؤ ہیپی ور آئی دین, تو جہنم میں اتنا خوش تھا, یعنی کہ وہ 7 ڈیڈلی سن جہنم میں تھے. تو فاسٹس کہتے ہیں میں اس لمحے جہنم میں پہنچ گیا تھا اور پھر واپس بھی آ گیا ہوں, جہنم تو بڑی خوش کن تھی. thou shalt, بھائی تم وہاں خوش رہو گے. I will send for thee at midnight, میں مڈ نائٹ میں تمہارے لیے کچھ بھیجوں گا. in meantime take this book, اس وقت تک یہ کتاب پکڑو. for use it thoroughly, اچھی طرح سے یوز کرو, یعنی کہ پڑھو. and thou shalt turn thyself into what shape thou wilt, اور یہ کتاب تمہیں اس قابل بنا دے گی
کہ تم جو شیپ اختیار کرنا چاہو کر سکو گے. جانور بننا چاہو یا کوئی پوپ بننا چاہو, کوئی چیز بھی. فرسٹ, گریٹ تھینکس مائٹی لوسیفر, دس ول آئی کیپ ایز چیری ایز مائی لائف. میں اس کو ایسے اپنے پاس رکھوں گا جیسے ایز چیری ایز مائی لائف, جیسے میں نے عزیز رکھی ہوئی ہے اپنی زندگی. چیری کا مطلب عزیز رکھنا, ہاں اپنے پاس رکھنا, محبوب رکھنا. یہ تو فروٹ ہے نا چیری, وہ CHERRY ہے. تو میں جیسے اپنی زندگی کو عزیز رکھتا ہوں ایسے اس کتاب کو اپنے قریب رکھوں گا. فیئر ویل فاسٹس اینڈ تھنک آن دا ڈیول. جاؤ فاسٹس اور ڈیول کے بارے میں سوچو. فاسٹس, فیئر ویل گریٹ لوسیفر, کم میفسٹوفیلس. خدا حافظ گریٹ لوسیفر, کم میفسٹو, آؤ میفسٹوفیلس چلیں. ایکسیلنٹ, چلے جاتے ہیں. اس تمام لیکچر میں جو بات بھی ہم نے اینٹی ریلیجن کی ہماری نہیں تھی, اللہ تعالیٰ مجھے ہی معاف کرے, ہم سب کو معاف کرے, یونیورسٹی کو ہدایت کرے کہ ایسی چیزیں نہ رکھیں سلیبس میں. وہ چیزیں رکھیں جو انسان کو ترقی کی طرف لے جائیں, بہتری کی طرف لے جائیں. اوکے, آج ہم نے یہ ایکٹ 2 سین 2 ختم کیا. کل ہم سٹارٹ کریں گے ایکٹ 3 اور انٹر کورس. لائن نمبر پھر 1 شروع ہو جائے گی. کورس کا ڈائلاگ ہوگا, لرن فاسٹسٹ ٹو نو دا سیکرٹس آف ایسٹرونومی. اب یہاں کورس بات کرے گا, بتائے گا فاسٹس کے بارے میں کہ فاسٹس نے آنے والے دور کے اندر مزید کیا کیا کام کیے, کیا کیا کارنامے سر انجام دیے, کہاں کہاں گیا, کہاں کہاں کی سیر کی. اوکے, یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. نائس آف یو, ٹیک ویل کیئر یور سیلف, تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ اللہ حافظ. اور میرا فون نمبر نوٹ کر لیں, 0333 46 55 305. ایڈریس ہے 7 جناب الاق, اوان ٹاؤن, لاہور. 250 جناب الاق سیکٹر ای, بحریہ ٹاؤن پراپر, لاہور. نائس.